السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان آیا الحمدللہ۔ رمضان کے تقریباً 20 دن گزر بھی گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی ہم نے روزے رکھے ہیں، تسبیحات کی ہے، نوافل پڑھے ہیں، عبادات کی ہیں، اللہ اس کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اللہ جنت ہم پر واجب کر دے، اور جتنی بھی دنیا کی مشکلات ہیں اللہ اس کے ذریعے حل کر دے۔ کوئی مالی مشکل ہے، کوئی دنیاوی مشکل ہے، کسی بھی قسم کی صحت کا مسئلہ ہے، اللہ وہ ساری کی ساری تو حل کر دے، کیونکہ اللہ تو ہی ان چیزوں کو حل کرنے والا ہے۔ تو معتکفین انشاءاللہ مسجد میں اعتکاف کریں گے، لیکن جو لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں ان کا دل گھٹتا ہے، اللہ مجھے بھی موقع دے، مجھے پاس بھی زندگی میں سہولت ہو تو میں بھی تیرے لیے اعتکاف کروں، تیری رضا حاصل کرنے کی خاطر۔ لیکن ظاہر ہے دنیاوی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو اعتکاف ہے وہ سنت متواتر ہے، تو چنانچہ ہر ایک نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اعتکاف نہ کر سکے 10 دن کا مسجد میں تو کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اعتکاف کبھی بھی کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اعتکاف سنت والا 10 دن کا نہیں کر سکتے ہیں، جب بھی وہ مسجد میں جائیں، جیسے مسجد میں عشاء کی نماز فار ایگزامپل پڑھنے گئے ہیں، اور عشاء کی نماز جانے سے پہلے یہ نیت کر لیں اللہ میں عشاء کی جو نماز پڑھوں اس کے بعد تراویح پڑھوں، اور میں جتنی دیر مسجد میں ٹھہری رہوں یا ٹھہرا رہوں، اے اللہ یہ میرا اعتکاف نفلی قبول کرنا، یہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ نفلی، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ نفلی عبادت کا بھی ثواب دے دیں گے، وہ تراویح کا ثواب بھی دے دیں گے۔ تراویح میں جو ہم قرآن سنتے ہیں وہ سننے کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے، وہاں مومنوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا بھی ثواب ملے گا، مسجد میں آنے کی جو فضیلتیں ہیں اس سے بھی ہم محروم نہیں رہیں گے۔ اسی طرح سے رمضان کے آخری عشر میں بہت سے لوگ مسجدوں میں قیام اللیل کرتے ہیں، خاص طور پر طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی خاطر۔ تو جب آپ مسجد میں جانے لگیں تو پہلے ہی نیت کر لیں اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں یہ میرا اعتکاف قبول کیجیے گا، تو اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے خواتین گھر میں جب نماز پڑھنے لگیں تو پہلے ہی دل میں نیت کر لیں اللہ یہ نماز پڑھنے کے بعد جو مسجد میں اپنی یہ جو جائے نماز مصلی ہے، وہ عورتوں کی مسجد اس کا گھر ہی ہوتا ہے، تو میں جب تک وہاں بیٹھی رہوں گی اللہ یہ میرا جو ہے اعتکاف نفلی جو اعتکاف ہے اس کو قبول کیجیے گا، تو اللہ انشاءاللہ اعتکاف کا بھی اجر دیں گے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں، تسبیحات کریں، کوشش کریں 100 دفعہ درود شریف پڑھیں، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، 100 دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ، 100 مرتبہ سب کی تسبیح کر لیں۔ تو اس طرح جتنی دیر ہم جائے نماز پر اس نیت کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اعتکاف کا اجر دیں گے۔ اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا ہے تو وہ 7 یا 3 یا 5 دن کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بھی اس کا قبول کر لیں گے۔ کیونکہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا خوشنودگی حاصل کرنا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ نمبر 3، جب فجر کی نماز پڑھنے لگیں تو اس وقت بھی اپنی نیت کر لیں کہ اللہ میں تیرے لیے اعتکاف کی نیت کر رہی ہوں۔ فجر کی نماز بھی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ ہی بیٹھے رہنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہوتی ہے، اور کوئی اور نماز بھی نہیں ہوتی، جیسے کہ ہمیں کوئی قضا نماز پڑھنی وہ بھی نہیں ہوتی جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا، سورج نکل نہیں جاتا۔ تو فجر کی نماز پڑھ کے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہیں، تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، کیونکہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں۔ جو شخص الحمدللہ صرف ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ اس کے تمام گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ صرف ایک دفعہ کہہ دے، اللہ کہتے ہیں پوری زمین و آسمان میں اگر سونا بھرا ہوا ہو وہ ایک طرف، اور اس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو لا الہ الا اللہ زیادہ وزنی، زیادہ قیمتی ہے۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو اللہ مٹا دیتے ہیں، اور درجات تو اتنے بلند ہوتے ہیں کہ بات ہی نہ کریں۔ اس کے علاوہ درود شریف کو ایک شخص پڑھتا ہے، ایک دفعہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت کرتا ہے۔ اور جو شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، درود وہ عبادت ہے جو اللہ بھی کرتے ہیں، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر
ایک دفعہ درود پڑھنے والے پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، خود اللہ کے نبی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہیں، اٹھے نہیں جب تک سورج نکل نہیں جاتا۔ جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت نماز پڑھیں جس کو اشراق کہتے ہیں۔ مقبول حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا، ہمیں فجر کی نماز کا اجر بھی مل جائے، اس دوران ہم نے جتنی بھی تسبیحات پڑھی ہوں گی ان سب کے اجر بھی ملیں گے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، نفلی اعتکاف کا ثواب۔ تو خواتین بالکل پریشان نہ ہوں، جب ان کے پاس ٹائم ہو، جب بھی وہ عبادت کے لیے بیٹھیں، کہیں اللہ میں تیری رضا کی خاطر، یا پھر سحری سے پہلے تہجد کے وقت اٹھ کے نوافل پڑھیں، اپنے عشاء کے وطر چھوڑ دیں۔ جو شخص عشاء پڑھ لیتا ہے اور لیکن وطر نہیں پڑھتا، اور وہ یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ صبح میں اٹھ کے نوافل پڑھوں گی، تہجد کے مرد ہے یا عورت ہے، اللہ تعالیٰ ساری رات کی عبادت کا ثواب بھی دیتے ہیں اور تہجد کا اجر بھی دیتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، وطر نہ پڑھیں، اور تہجد سے پہلے کوئی گھنٹہ اٹھیں، یعنی سحری سے پہلے گھنٹہ اٹھ جائیں تہجد کے وقت، اور اٹھ کے اپنے نوافل پڑھیں، اپنے وطر پڑھیں، اور وہیں جائے نماز پہ بیٹھے تسبیحات کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں اب نفلی اعتکاف کی نیت بھی کرتی ہوں، تو ہمیں تہجد کا ثواب بھی ملے گا، رضا بھی اللہ تعالیٰ کی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا بھی اجر ملے گا۔ تو جو خواتین گھر میں کام کاج والی ہیں، جو لوگ کام کاج والے ہیں، اعتکاف نہیں کر سکتے، بالکل پریشان نہ ہوں، دن کے کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد چاہے 10 منٹ کے لیے وہ بیٹھیں، تسبیحات کریں، خاموشی سے ان کا وضو نہ ٹوٹے، اپنی جگہ سے اٹھیں نہیں جب تک وہ وہاں بیٹھے رہیں گے، اور نیت یہ کر لیں کہ اللہ میں تیرے لیے نماز کے بعد اعتکاف کی غرض سے یہاں بیٹھ کے صرف تجھ سے دعائیں کرنے لگی ہوں، تیری تسبیحات پڑھنے لگی ہوں یا پڑھنے لگا ہوں، اللہ اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو جو اعتکاف نہیں کر سکتے پریشان نہ ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس اجر سے محروم نہیں رکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔